مال و دولت کا فتنہ ہو، بے پردگی کا فتنہ ہو، سوشل میڈیا کا فتنہ ہو، موبائل فون کا فتنہ ہو، بیڑی سگریٹ کا فتنہ ہو، جھوٹ بولنے کا فتنہ ہو، بڑوں سے آنکھیں چرانے کا فتنہ ہو، چھوٹوں پر شفقت کے بجائے نرمی کرنے کے بجائے سختی کرنے کا فتنہ ہو، بڑوں سے اور علماء سے بیزاری کا فتنہ ہو، ماں باپ کی توہین و تنقیص کا فتنہ ہو، صحابہ کرام کی توہین کا فتنہ ہو، قرآن مجید پر اعتراضات کرنے کا فتنہ ہو، حدیث رسول کی حجیت پر شبہات پیدا کرنے کا فتنہ ہو، دنیا میں کوئی بھی فتنہ ہو، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے اور ان کی تنقیص کرنے کا فتنہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر غلط انداز کے اتہامات لگانے کا فتنہ ہو، یہ کوئی بھی فتنہ ہو، یہ آئے دن نئی نئی شکلوں میں ہمارے خاندانوں کو گھیرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں 5 افراد رہتے ہیں، ایک فرد ایسے لوگوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے جو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، ایک شخص ایسے لوگوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے جو علماء سے بیزاری کا اعلان کر کے غیر علماء کے پیچھے ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ فتنوں کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ایک ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 مکاتب فکر کے افراد زندگی گزار کر کے دین اسلام کی صحیح ترجمانی سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے، اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ رکھے۔ حضرات کرام، اس کے بعد ہمارے اس اجلاس کے مرکزی مہمان مقرر جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، قبل اس کے کہ میں آپ محترم کو آپ کے روبرو کروں، اس سے قبل میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعارف، آپ کے گوشے گزار کرنا بہت نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اور جس طریقے سے صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ اگر حقیقت میں کہوں ایک تلخ جملہ، تو آج ہم صرف انہی علماء کو جانتے ہیں جو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کے ذریعے سے شاید کچھ کلپس ہم تک پہنچتی ہوں گی، ہم صرف اور صرف انہی سے واقف ہیں، بلکہ حقیقت میں جو ہمارے اسلاف کی مسلسل جو کڑیاں چلتی آ رہی ہیں، کڑی در کڑی جن سے جامعات چل رہے ہیں، کڑی در کڑی جن سے تعلیمی چشمے ماشاءاللہ ابھر رہے ہیں، کڑی در کڑی جن سے تقریباً چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، جو علماء وہاں سے فارغ ہو کر نکل کر ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہم انہی اسلاف سے حقیقت میں کہوں تو تلخ جملہ ہے کہ ہم حد درجے بالکل اس سے غافل ہیں۔ تو حاضرین کرام، آئیے کہ شیخ محترم کا کچھ خاکہ تعارف آپ کے گوشے گزار کروں، اس سے قبل کہ میں جمعیت و جماعت کی عظیم شخصیت اور ملک کی ایک عظیم علمی شخصیت جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تقریباً اگست 2013 میں اس دار فانی کو خیر آباد کہہ چکے، جس سے میری مراد فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جنہوں نے 1970 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد 1980 میں ابوالکلام آزاد اسلامک ورکنگ سینٹر کی 4 کرائے کے کمروں پر ابتدا کی، صرف 4 کمروں کے کرائے پر۔ حاضرین کرام، وہ ہمارے اسلاف کا اخلاص تھا کہ وہ جو 4 کمروں پر جس کا ابتدا ہوا، اور وہ آج حقیقت میں ملک کی راجدھانی کی نہیں بلکہ ایک اہم شخصیت کا کہنا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا اتنا بڑا ادارہ دنیا کی کسی بھی راجدھانی میں موجود نہیں ہے۔ وہ عظیم شخصیت جس کو جنہوں نے اپنے اخلاص سے سینچا اور اپنے اخلاص سے اس کی سنگ بنیاد رکھی اور اپنے اخلاص کے تئیں اس کو آگے بڑھایا،
یہ وہی عظیم شخصیت تھی جماعت کی جس سے میری مراد فضیلت الشیخ عبد الحمید الرحمانی رحمہ اللہ ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ جتنی قد و کاوشیں انہوں نے جماعت کے لیے کی، جمعیت کے لیے کی، اللہ ان کی ہر قد و کاوش کو اللہ قبول فرمائے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بہرکیف حاضرین کرام، جس آزاد ابوالکلام آزاد اسلامک ورکنگ سینٹر کی 4 کرائے کے کمروں پر جو ہے ابتدا ہوئی تھی، آج وہ ملک کے بڑے عظیم اداروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور ملک کی راجدھانی کا بھی سب سے بڑا ادارہ جامعہ سنابل، یہ وہی ادارہ ہے جس کی سنگ بنیاد آپ نے رکھی تھی. اور تقریباً 2017 کے اندر ناچیز کا دورہ دہلی کا ہوا تھا، دورہ تدریبیہ کے اندر، تب جمعیت کی عظیم شخصیات کے تئیں تذکرے چل رہے تھے، تو کسی ایک کہنے والے جامعہ ریاض العلوم کے ایک استاد محترم نے مجھ سے گوشے گزار کیا تھا کہ اسلاف جو ہمارے کر گزرے محنتیں انہیں تم لوگ صرف باقی رکھو. اور واقعتاً اگر آپ ان کی حقیقی خدمات کو دیکھنا چاہتے ہو تو جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کی اگر عمارت کو تم دیکھو گے، سر پر ٹوپی پہن کر اور تم اپنی گردن اٹھاؤ گے تو یقین جاننا کہ تمہاری ٹوپی گر جائے گی. جیسے الفاظ میں نے بعد فجر کے سنے تھے تو قریب 9 بجے تک ہمارے پاس وقت تھا، تو ہم نے ضرور یہ سمجھا کہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے وہاں کا نظارہ کیا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، جو لڑکیوں کا ادارہ بڑی عظیم درسگاہ ہے دہلی کی. اور حقیقت میں جب میں نے ٹوپی پہن کر جس عمارت کا مشاہدہ کیا تو کہنے والے فاضل مدنی عالم جو جامعہ ریاض العلوم کے استاد محترم تھے، ان کا قول لفظ بلفظ صادق آیا کہ میں نے جیسی اپنی گردن اٹھائی تو حقیقت میں میری ٹوپی اپنے سر سے زمین پر گر چکی تھی. میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف کا اخلاص تھا کہ جنہوں نے جیسے تعلیمی اداروں کا سنگ بنیاد رکھا، آج نسلیں اس سے فیضیاب ہو رہی ہیں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی اخلاص نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اسی طرح حضرین کرام، یہ جو ہے اس وقت اس سینٹر کی یعنی ابوالکلام آزاد اسلامک ورکنگ سینٹر کی تقریباً پورے ملک کے اندر 22 برانچیں ہیں، 22 برانچز ابھی پورے ملک کے اندر جو ہے تعلیمی، رفاہی، دینی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور اسی طرح اس سینٹر میں اس وقت 5000 بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں اور 1600 طلبہ و طالبات ہاسٹل میں مقیم ہیں. 1600 طلبہ و طالبات ہاسٹل میں مقیم ہیں. اور اسی طرح مولانا عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ ملک کے ہر بڑے شہر میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو منہج اہل حدیث کی خدمات کو انجام دے. ایک اہم جو چیز آپ کے گوشے گزار کروں کہ شیخ رحمانی رحمہ اللہ شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور شیخ بن باز ہی کی وصیت پر انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا اس کے قیام میں بھرپور تعاون بھی رہا. اور پھر اس کے بعد تقریباً جب تک حیات نے اور سانس نے ساتھ دیا تب تک مولانا عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ تعلیمی میدان میں قوم کو آگے بڑھانے میں آگے بڑھتے رہے. تقریباً جس کی برانچیں پھیلتی گئی اور آج تقریباً کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور حقیقت میں میرے بھائیوں ایک عظیم نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہر چیز میں ہمارا جانشین حقیقی جانشین ہو. شاید میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تو غلو سے کام شاید نہ لو کہ جیسے مولانا عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ نے جب اتنے بڑے عظیم ادارے کی سنگ بنیاد رکھی تو ایسے ہی عظیم پہلوؤں پر اپنے اس عظیم صاحبزادے کی تربیت کی جو آج حقیقی معنوں میں حقیقی جانشین ہے اور حقیقی معنوں میں حقیقی طور پر یہ تمام اداروں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. جس سے میری مراد جو ہمارے درمیان تشریف فرما ملک کے مشہور و معروف عالم دین، جس سے میری مراد فضیلت الشیخ محمد بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ. تو یہی وہ شیخ محترم ہیں جو آج جامعہ سنابل سے 2003 میں جو ہے فضیلت سے اپنے تعلیم کو اختتام تک پہنچایا. 2003 کے اندر فضیلت کا اختتام ہوا آپ کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا. پھر 2009 میں آپ نے وہاں سے فراغت کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک
ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر کے جو ہے ہر پہلو پر رہنمائی کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح حقیقی معنوں میں جامعہ سنابل کی آپ صدر بھی ہیں، جو حقیقت میں حقیقی جانشین ہیں اپنے والد کے، اور اسی طرح جامعہ کے آپ رئیس بھی ہیں، اور حقیقت میں جیسے میں نے ایک جملہ کہا کہ جب کبھی ہم کسی چیز کی سنگ بنیاد رکھیں تو اس کے لیے اپنے حقیقی جانشین کو ہم تیار کریں، تو وہی عظیم تربیت تھی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی، کہ جنہوں نے ہر پہلو پر ایسی تربیت کی آپ کی کہ آپ اداروں کو بڑھاتے چلے گئے۔ آج دہلی کے اندر جہاں پر خود میں نے بھی جس کا دورہ کیا، شعبہ تحفیظ کا جو ادارہ ہے کہ عثمان بن عفان کے نام سے جو موسوم ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ سینکڑوں بچے جو حفاظ اکرام جہاں سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں، اور اسی طرح مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جہاں کہیں ہم پڑھتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ سنابلی، جیسے ابھی کئی علماء اکرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، تو یہ سنابلی جتنے سارے حضرات ہوتے ہیں وہیں سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، جو جامعہ سنابل دہلی کا ادارہ ہے۔ تو بہرکیف یہ مختصر سا خاکہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، کہ ویسے تو جامعہ کی خدمات، ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر کی خدمات خاص کر راجدھانی کے لیے تو بہت زیادہ ہیں، اور اطراف و اکناف کے لیے بھی آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی فکر کو، اللہ آپ کی جو ہے خواہشوں کو آپ کے والد محترم کی طرح اللہ در ہمیشہ صبح و شام عملی جامہ پہنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم کو اللہ متزلزل ہونے سے بچائے، اللہ آپ کے بازوؤں میں اللہ ہمت اور طاقت اور قوت نصیب فرمائے۔ اللہ جدھر جدھر شیخ محترم جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اخلاص کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا رہے۔ جمعیت و جماعت کے حق میں اللہ اس ادارے کو اللہ اور مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے فارغین جتنے سارے نکل رہے ہیں، اللہ حقیقت میں ان کو جمعیت کے ایک علمبردار علماء، دعات، مبلغین کے طور پر اللہ انہیں قائم و دائم رکھے۔ بس میں مزید آگے بڑھنا نہیں چاہتا اور الفاظ لے کر کے، چونکہ شیخ محترم کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، میں اگر آگے بڑھوں تو بڑی ادب و احترام کے ساتھ میں ہمارے اس اجلاس کے آخری مقرر، بلکہ مہمان مقرر، بلکہ اہم مقرر، جس سے میری مراد فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، رئیس جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی و ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر، جنہیں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے شرعی ضابطے کیا ہوں، اس عنوان کے تحت آپ ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ محترم جناب صدر اجلاس، ہمارے بزرگ فضیلت الشیخ شکیل فیضی صاحب حفظہ اللہ و تولی، برادر گرامی سید واجد مدنی صاحب حفظہ اللہ و تولی، ناظم اجلاس اور دھرم آباد کی جماعت اہل حدیث کی یہ مسجد اور یہاں کی جمعیت کے ذمہ داران، نوجوانان ملت اسلامیہ اور سامعین کرام، موضوع بہت حساس ہے۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مسلمانوں کے لیے شرعی ضابطے کیا ہیں، ان چیزوں پر تھوڑی دیر میں ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ کر پانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ فتنے اتنی شدت کے ساتھ ابھر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ نے فرمایا، اور وہ حدیث آج کے دور میں صادق آ رہی ہے، کہ ایک مسلمان صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، اور ایک شخص شام کے وقت میں کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ فتنے رات کی تاریکی جیسے پھیل جاتی ہے، ویسے ہی مسلمانوں کو گھیر لیں گے۔ آج کے دور میں
اگر فتنوں کا اعداد و شمار کرنا ہو تو آپ اپنی ذات سے اس کا اعداد و شمار کر کے چلیں. اپنے گھرانوں کے اندر فتنوں کی مختلف شکلوں کو شمار کریں, اس کا دراسہ کرنے کی کوشش کریں. نکل کر کے اپنی مسجد کی انتظامیہ, جمعیت و جماعت کے ذمہ داران, مدارس کے ذمہ داران, اپنے آس پڑوس کے لوگ, اپنے دوست و احباب, اپنے متعلقین, اپنے رشتہ داروں, اپنے جو محبوب ترین افراد ہیں ان کے اندر اس بات کا جائزہ لیں کہ شریعت اسلامیہ کے ضوابط, شریعت اسلامیہ کے مناہج اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کون کون سی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہے. میں اپنے خطاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی صراحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ناظم اجلاس نے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک لمبا چوڑا تعارف پیش کیا ہے. ان کی وفات ہو گئی, یقیناً ان کے بارے میں تعارف پیش کیا جانا چاہیے, لیکن ان کی وفات اگر نہ ہوئی ہوتی, وہ مجلس میں موجود ہوتے تو اپنے اس تعارف کو کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی طریقے سے میں جب تک زندہ ہوں, جب تک اپنی تعریف اور اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو تعارف میں مبالغہ آرائی پر مبنی ہوں, ان چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنی ساری کی ساری اولاد اور سارے متعلقین کی اسلامی تربیت پر توجہ دی. میرے اوپر بھی خصوصی توجہ دی, لیکن اس بات کی صراحت ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر مجھ کو کبھی پیش نہیں کیا ہے. آخری عمر تک, آخری انتخاب تک, آخری مجلسوں تک, یہاں تک کہ اس دنیا سے آنکھیں مد کر کے وہ رخصت ہو گئے, اس وقت تک کسی سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے بعد میرا بیٹا اس ادارے کی قیادت کو سنبھالے گا. انہوں نے ادارے کی کمیٹی کے حوالے کر دیا, جنرل باڈی, گورننگ باڈی کے حوالے کر دیا کہ آپ جس کو مستحق سمجھتے ہیں دینی نقطہ نظر سے اور صلاحیت کے نقطہ نظر سے اور اس لحاظ سے کہ وہ ادارے کو امانت داری کے ساتھ لے کر کے چلے گا, شفافیت کے ساتھ لے کر کے چلے گا, آپ اس کو میرے بعد صدر منتخب کر لیں. لیکن انہوں نے جانشین کے طور پر میرا نام نہ کبھی پیش کیا اور نہ یہ چیز ان کے مزاج کے موافق تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا جانشین متعین کرے, اور یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف بھی ہے. اس وجہ سے اس بات کی صراحت کر دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیا جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ حالات ایسے پلٹے, حالات ایسے بنے, اتار چڑھاؤ ایسا آیا کہ آنسو بہاتے بہاتے اس کرسی پر بیٹھنا پڑا جس پر میرا بزرگ اور میرا مہربان بیٹھا کرتا تھا. 1 سال تک رب کائنات کی قسم اس کرسی پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو سکی, یہ ذمہ داری اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکی. لیکن اللہ کی قسم اگر میں پیچھے ہٹ جاتا تو یہ ادارہ ضائع ہو جاتا. اگر وہاں پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے قدم آگے نہ بڑھائے جاتے تو ایسی صورت میں مسائل اور مصائب کھڑے ہو جاتے. اس وجہ سے رب کائنات نے وہ حالات جو بنائے, اس میں ذہن و دماغ میں جو باتیں آئیں ان کے مطابق فیصلہ کیا گیا. لیکن آج بھی میں اس عہدے اور منصب کو اپنے لیے لائق و زیبا نہیں سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین 2 دنوں میں, 2-4 دنوں میں یا 2-4 دنوں کی زندگی میں جو کچھ منہجی غیرت کے تئیں, منہجی خدمات پر, اس ادارے کی تعلیمی خدمات پر, صحابہ کرام کے منہج کی ترویج کے لیے, قرآن و سنت کے منہج کی ترویج کے لیے جو کچھ کام لے لیتا ہے یہ رب کائنات کی مہربانی ہے. ورنہ ان سیاہ کاروں کی یہ کون سی جرات ہوئی کہ یہ نکل کر کے اس عہدے کو سنبھالے جو عہدہ نبوت انبیاء کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وارثین کے لیے خاص کیا گیا ہے.
اللہ رب العالمین ہم کو اس پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موضوع خطابت ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے کون سے ضابطے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ سورۃ الرعد کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت، وہ قوم چاہے یہود و نصارہ کی قوم ہو، چاہے مشرک اور آتش پرستوں کی قوم ہو، دنیا کے اندر مذاہب کا انکار کرنے والے کمیونسٹ ہو اور اسی طریقے سے دہریہ لوگ ہوں، دنیا کے اندر آگ کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے اور انسانوں کی پوجا کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، یا اسلام پر عمل پیرا ہو کر کے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والے، کسی بھی قوم سے وابستگی رکھنے والی قوم ہو، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر تب تک تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ بذات خود اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان اختیار نہ کر لے، جب تک وہ بذات خود اپنے اندر تبدیلی کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ رب کائنات کی جانب سے کوئی خصوصی ایسا معجزہ نازل نہیں ہوتا ہے کہ انسان شراب پیتے پیتے شراب کو چھوڑ کر کے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو ذہن و دماغ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت فیصلہ دیا ہے، لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوت فیصلہ کے ذریعے ذہن و دماغ کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق ڈھال کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ صبح بیدار ہو تو طریقے رسول پر بیدار ہو، دوپہر کے وقت سے گزرے، تجارت کرے، ساز و سامان کو جمع کرے، لوگوں سے معاملات کرے، مسجدوں کا افتتاح کرے، مسجدوں کا قیام کرے، مدرسے قائم کرے، لوگوں کے ساتھ سفر کرے، اٹھے بیٹھے، بیدار ہو سوئے، کوئی چیز سنے دیکھے، کوئی چیز سونگھے یا بولے، ہاتھ کا استعمال کرے یا پیر کا استعمال کرے، ہر صورت میں وہ اس بات کا پابند ہے کہ رب کائنات نے اس کو جو دستور بتا دیا، جو طریقہ سکھا دیا، اپنے نبی کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے اس چیز کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں عملی انقلاب پیدا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور رب کائنات اگر کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو سمجھ لے کہ اس کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انسان کو برائی سے، ہلاکت سے، تباہی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور اللہ رب العالمین ہر بگڑی کو بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کی اصلاح کرنے والا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو فتنوں کے عظیم فتنوں کے دور میں، فتنوں کے چلتے ہوئے جہاں جہاں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں منہج سلف کا استحکام پیدا کریں۔ وہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے ایسی مشکلات میں کون سا وتیرہ اختیار کیا تھا، کون سے دستور کو اپنایا تھا، کن چیزوں کی جانب رجوع کیا تھا، کتنا روئے تھے، کتنا گڑگڑائے تھے، کتنے طویل طویل سجدے کیے تھے، کب کب رکوع کیا تھا، کون سا طریقہ اپنایا تھا۔
نبی کی کون سی سنت کو اس دور میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو تسلی دی تھی اور صحیح طریقہ اپنانے پر لوگوں کو آمادہ کیا تھا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا ہم بذات خود اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، اپنی اصلاح کی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، تو دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی سلطنت یا حکومت ہم کو تباہی سے بچا نہیں سکتی. کیونکہ تباہ کرنے والا بھی رب کائنات ہے، اصلاح کرنے والا بھی رب کائنات ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے. لیکن رب کائنات نے ہم کو اختیار دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علماء کرام کی ٹیم دی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو فتنوں کے دور میں جب فتنے اٹھتے ہیں، آپ آج کے دور میں جو فتنوں کا ایسا دور ہے کہ آپ اپنے قائدین کے اندر مختلف انداز کے فتنوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ فتنوں کا دور ایسا دور ہے جب شیطان رجیم ہر جگہ غالب نظر آتا ہے اور رب کائنات کا دین ہر جگہ مغلوب نظر آتا ہے. شیطان جس علاقے میں چاہے عالی شان عمارتیں بنوا دے اور جس علاقے میں چاہے ان عمارتوں کو، ان مسجدوں کو ویران کر کے مسلمانوں کو مسجدوں سے بیزار کر دے. شیطان جب چاہے غیر علماء طبقے کو ہمارے ذہن و دماغ میں بسا کر کے علماء بیزاری کا فتنہ پیدا کر کے ہم کو تباہ و برباد کر دے. اور یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ ہم نے علماء سے ناطہ توڑ لیا، مساجد سے ہم دور ہو گئے. ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ رنگینیاں کہاں زیادہ ہے، اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ کہاں چمک دمک زیادہ ہے، اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ کس کو زیادہ سنا جاتا ہے، کس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. جبکہ منہج سلف ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کھڑی بات کریں، دو ٹوک بات کریں، منہج سلف کی روشنی میں گفتگو کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں. چاہے آپ کی بات کو سننے والا، اس پر یقین کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا آپ کی مجلس میں صرف ایک شخص ہو، اس کا غم نہ کیجئے. دین کی تبلیغ اور دین کے اثر و رسوخ کو ثابت کرنے والا رب کائنات ہے. اس دنیا میں ایسے انبیاء بھی پیدا ہوئے جو کئی 100 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے اوپر صرف ایک شخص ایمان لایا، 2 لوگ ایمان لائے، 3 لوگ ایمان لائے، 8-10 لوگ ایمان لائے. اور ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن اپنے مشن کی تکمیل کو، اللہ رب العالمین کی دعوت توحید کے تقاضوں کی تکمیل کو انہوں نے اپنا اولین فریضہ سمجھا. اور معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں لائکس اور ویوز دیکھنے والے کیا ان انبیاء سے افضل ہو گئے جن انبیاء پر ایمان لانے والے 2-4 لوگ تھے؟ ایک شخص بھی اگر آپ کی دعوت کے ذریعے منہج سلف پر قائم ہوتا ہے تو یہ ایک شخص آپ کے لیے امت ہے. وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ پوری قوم ہے. اور یہی تصور منہج سلف میں اور سلفی منہج کے اندر ہر جگہ تصور یہ موجود ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، من الخوف، تمہارے اوپر خوف ڈال کر کے، والجوع، تم کھانا چاہو گے لیکن بھوک کی شدت اور کھانے پینے کے سامان کی تنگ دامنی تمہارے سامنے ہوگی. ساری صلاحیتیں خرچ کر کے
مال و دولت صرف کر دو، بہا دو، اگر رب کائنات نے تمہارے مقدر میں ایک لقمہ نہیں لکھا تو اللہ کی قسم وہ لقمہ تمہارے ہاتھ کے ذریعے تمہارے منہ تک نہیں آ سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال و دولت میں کمی کر کے، فقر و فاقہ کے ذریعے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے تمہارے جان و مال میں تنگی اور نقص کر کے، اور تمہارے کھانے پینے، پھل فروٹ اور ساری کی ساری چیزوں میں کمی اور نقص کر کے تم کو آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان چیزوں میں، ان تنگیوں میں، ان پریشانیوں میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ابو داؤد کی صحیح روایت کے مطابق ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ تم لوگ مدینہ کی گلیوں میں بے وقت کیوں نکلے ہو؟ کون سی چیز نے تم کو نکالا ہے؟ ان دونوں نے کہا اے پیارے حبیب، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نکلے ہیں کہ ہم دیکھیں کوئی شخص ایسا ہو جو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دے، اور قربان جائیں ہمارے خاندان، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، قربان جائے ہمارا سرمایہ، قربان جائے ہماری ساری کی ساری چیزیں اس نبی آخر الزمان پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو جس چیز نے گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، چلو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندوبست رب کائنات کرنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول کے گھر پہنچتے ہیں، بکری ذبح کی جاتی ہے، آسودہ ہو کر کے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جن کو جنت کی بشارتیں دنیا ہی میں سنا دی گئی۔ ان سے کہتے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صدیق کا لقب دیا گیا، ان کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ میچ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ ابو بکر ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کس کی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ، فرمایا اس کے بعد، تو فرمایا ابوہا، اس کا باپ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس شخصیت سے کیا کہتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور کس سے کہتے ہیں؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ جس کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی آخر الزمان فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، گوز مار کر کے بھاگتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اگرچہ اس روایت کی تفصیل ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسے جینیس صحابی رسول، اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ آتے اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، تینوں کو تینوں مدینہ کی گلیوں میں بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کا عالم تھا، پیشانی پر شکن تھی، اور جا کر کے جب رب کائنات نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مسئولیت اگر آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم مسلمان سارے فتنوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت
اپنی اپنی ذات کے اندر پیدا کر کے اس دنیا کے اندر کامیاب ترین قوم کے طور پر ابھر کر کے سامنے آ سکتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے لوگو سن لو, تم کو جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن بھی فتنوں میں مبتلا کر کے تم گمراہ کر دیے جاتے ہو, مال و دولت کا فتنہ ہو, بے پردگی کا فتنہ ہو, سوشل میڈیا کا فتنہ ہو, موبائل فون کا فتنہ ہو, بیڑی سگریٹ کا فتنہ ہو, جھوٹ بولنے کا فتنہ ہو, بڑوں سے آنکھیں چرانے کا فتنہ ہو, چھوٹوں پر شفقت کے بجائے نرمی کرنے کے بجائے سختی کرنے کا فتنہ ہو, بڑوں سے اور علماء سے بیزاری کا فتنہ ہو, ماں باپ کی توہین و تنقیص کا فتنہ ہو, صحابہ کرام کی توہین کا فتنہ ہو, قرآن مجید پر اعتراضات کرنے کا فتنہ ہو, حدیث رسول کی حجیت پر شبہات پیدا کرنے کا فتنہ ہو. دنیا میں کوئی بھی فتنہ ہو, خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے اور ان کی تنقیص کرنے کا فتنہ ہو, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر غلط انداز کے اتہامات لگانے کا فتنہ ہو, یہ کوئی بھی فتنہ ہو, یہ آئے دن نئی نئی شکلوں میں ہمارے خاندانوں کو گھیرتا چلا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں 5 افراد رہتے ہیں, ایک فرد ایسے لوگوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے جو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں. ایک شخص ایسے لوگوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے جو علماء سے بیزاری کا اعلان کر کے غیر علماء کے پیچھے ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. فتنوں کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ایک ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 مکاتب فکر کے افراد زندگی گزار کر کے دین اسلام کی صحیح ترجمانی سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو رب کائنات نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگوں سن لو, تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب کائنات نے تم کو مسجدیں مہیا کر دی, 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا, لیکن تم بھاگتے ہو, نمازوں میں پیچھے رہتے ہو, تارک صلاۃ بنتے ہو, اور اگر نماز ادا کرتے ہو تو کوئی کسی امام کے طریقے پر, کوئی کسی دوسرے امام کے طریقے پر, کوئی کسی تیسرے امام کے طریقے پر, کوئی کسی چوتھے امام کے طریقے پر, کوئی اپنے اجتہاد سے عبادات کو انجام دیتا ہے. لیکن طریقے محمدی پر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے والے خال خال چیدہ نظر آتے ہیں, اور ان میں بھی اتنا انتشار ہے کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور ان میں 2-4-10 لوگ آٹے میں نمک کے برابر اگر قرآن و سنت کے مطابق چلے تو غیر مسلموں کو چھوڑ دے, خود مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ان کے اوپر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ یہودیوں کی اولاد ہے, ان کو بخاری کا بخار آتا ہے, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. معاف فرمائیں گے, اپنے مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ صورتحال گمبھیر ہے. تو کون سی مصیبت ایسی ہے جس کو ہم نے خود نہیں مول لیا؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا 1400 سال پہلے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگو, تمہارے اوپر جو کچھ بھی مشکلات آتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, اور اللہ رب العالمین اس کے باوجود بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ دیکھیں ابو داؤد کی روایت ہے,
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا اے لوگو سنو، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر پل جائیں گی جیسے بھوکے شدت کی بھوک کے بعد کوئی کھانے کا کٹورا یا کھانے کا برتن ملتا ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ اس دن تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، جدھر گردن گھمائی جائے، جدھر نگاہیں اٹھائی جائیں مسلمانوں کی بڑی تعداد نظر آئے گی۔ تمہاری حیثیت سیلاب میں اٹھنے والے خش و خاشاک اور کوڑے کرکٹ اور پیدا ہونے والے جھاگ کے طریقے سے ہوگا کہ پانی تو کم نظر آئے گا، وہ کوڑا کرکٹ زیادہ نظر آئے گا، اور تم اسی طریقے سے دین سے دوری کے نتیجے میں کوڑے کرکٹ کے مانند بالکل ہلکے پھلکے بے وزن زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے لو لگا لینا، دنیا میں بینک بیلنس بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جانا، دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا کی رنگینی کے پیچھے چمک دمک کے پیچھے دوڑنے لگنا، دنیا سے دل لگا کر کے رب کائنات کو بھول جانا، آخرت کو نظر انداز کر دینا، وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ، اور موت کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھا لینا۔ انسان عمل سے جتنا دور ہوتا ہے موت سے اتنا زیادہ گھبراتا ہے، انسان عمل سے جتنا دور ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو مہلت ملتی رہے اور آخری عمر میں نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائے۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا اور یہ وطیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا طریقہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر غربت کی زندگی اختیار کرو، مسافر کے مانند زندگی گزارو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ اس کی سچی تعبیر یہ ہے کہ جب تم کو صبح کا وقت مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس مسجد سے باہر وہ صحیح سالم قدم رکھے گا۔ ہو سکتا ہے رب کائنات نے ہماری زندگی کے آخری لمحات یہی رکھے ہوں، کوئی نکلتا ہے جوان و توانا ہے، بالکل صحت و تندرستی والا ہے، ماں باپ اور بزرگوں کے وہم و گمان میں بھی اس کی بیماری یا اس کی موت کا تصور نہیں آ سکتا، لیکن نکلتا ہے راستہ کراس کرتے کرتے کوئی گاڑی مارتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ انسان پانی کا بلبلا ہے کہ پانی سے اٹھا اور کب پھوٹ کر کے تباہ و برباد ہو جائے کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو اس طریقے سے پیش کریں کہ گویا زندگی کا آخری مرحلہ ہم کاٹ رہے ہیں، آخری مرحلے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور رب کائنات سے لو لگا کر کے دنیا سے دوری اختیار کریں، دنیا سے ضروری حد تک دل لگائے اور رب کائنات کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے میں اصل موضوع کی جانب آتا ہوں۔ یہ فتنے جو شہوات کے فتنے ہوتے ہیں، یہ فتنے جو شبہات کے فتنے ہوتے ہیں، آج کے دور میں
مسلمان دونوں انداز کے فتنوں سے سامنا کر رہا ہے۔ شبہات کا فتنہ یہ شہوات کے فتنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ شبہات کا فتنہ، شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے۔ دوبارہ سوال کرتا ہے، پھر سے وہی جواب ملتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں یہ شبہ پیدا کر دیا جائے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے کہاں نہ باندھا جائے، علمی مسائل جو متفق علیہ مسائل ہیں، جو صحابہ کرام سے تواتر کی حد تک ثابت ہیں، ان کے بارے میں شبہات پیدا کر کے لوگوں کی عبادتوں کو، لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے مناہج کو، لوگوں کے طریقے کو، لوگوں کی اسلامی زندگی کو، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کو شبہات کا شکار کر کے اسلام سے دور اور شیطان سے قریب کر دیا جائے، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات کے فتنے کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اسی طریقے سے شہوات کا فتنہ، یہ ابلیس لعین تھا جس نے ہمارے جد امجد کو جنت میں گمراہ کر کے اس درخت کو کھانے پر مجبور کیا، اور ان کے تن سے لباس کو الگ کرا کر کے ان کو بے لباس کر دیا۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا جو شیطان رجیم نے کامیابی کے ساتھ اختیار کیا۔ آج کے دور میں بے حیائی کا فتنہ، عورتوں کی بے پردگی کا فتنہ، باریک لباس کا فتنہ، خوشبو اور کھنکھناتے زیور پہن کر کے بازاروں میں نکلنے کا فتنہ، ہماری وہ بچیاں جو ان گھرانوں کی چشم و چراغ ہیں جن گھرانوں میں حجاب کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ پرس لے کر کے نکلتی ہیں، گھروں سے حجاب میں نکلتی ہیں، اور باہر جا کر کے ان کی دوستی کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ حجاب نکال کر کے اپنے تھیلے میں رکھا جاتا ہے، بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ موبائل فون کے ذریعے رات رات بھر ہم نے اپنے بچوں کو ناجائز تعلقات کے وسائل مہیا کر رکھے ہیں۔ یہ شہوات کے فتنے ہیں جن فتنوں میں ہم کو مبتلا کر کے شیطان ایک جانب کھڑے ہو کر کے مسکراتا ہے کہ میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ رب نے یہ کہا تھا کہ میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے آج رب کا وعدہ کچا پڑ رہا ہے، اور شیطان اور ابلیس کا وعدہ اور اس نے جو قسم کھائی تھی اس کی تکمیل ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شبہات کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے اور ہر طریقے کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ہے جو ابھی باحیات ہے، ان کی ایک کتاب ہے ضوابط الفتن، فتنوں کے جو ضوابط ہیں ایک مسلم کے لیے موقف المسلم، یعنی مسلمانوں کا موقف اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں چند ضوابط انہوں نے ذکر کیے ہیں جس کا تذکرہ میں بعض خطابات میں، بعض خطبوں میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور سے عالم اسلام کے ایک دوسرے عالم دین اور جو اس وقت عالم اسلام کا مرجع و مصدر بھی ہے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ و تولا، اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی اور منہج پر قائم رہنے کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے 3 چیزیں ایک سوال کے جواب میں ذکر کی۔ فرمایا جب فتنوں کا شکار مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر خود تبدیلی پیدا کریں۔ دوسرا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں جو خطائیں ہو گئی،
غلطیاں ہو گئی، غلط فیصلے کر لیے، غلط دستور بنا لیا، غلط طریقہ اختیار کر لیا، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے مستقبل کے لیے منہج سلف کی روشنی میں مضبوط ضوابط پر مبنی لاہے عمل تیار کرے، ماضی کو بھول جائیں، مستقبل میں حوصلے کی زندگی گزاریں، منہج سلف کے مطابق زندگی میں فیصلے لیں تاکہ ہمارے اندر استحکام اور مضبوطی پیدا ہو، ہم پختگی کے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کی جانب رواں دواں ہو سکے۔ اور ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر انتشار پیدا ہوا تو تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہارے اندر انتشار پیدا ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو، جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ اگر مسلمان رب کائنات کی رضامندی پر متحد ہوتا ہے، اگر مسلمان کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ میں رب کائنات کو راضی کر لوں، تو معاف فرمائیں گے یہ عہدے اور مناصب، حساب و کتاب اور یہ انتخابات اور اس انداز کے لڑائی جھگڑے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک بار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے تو بڑھے۔ وہ ایک دور تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کسی طبیب نے ہدایت کر دی کہ آپ کو آپ کی فلاں بیماری میں شہد کے استعمال کی ضرورت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ شورا کو بلاتے ہیں، پوری کمیٹی کو بیٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ کو طبیب نے شہد کے استعمال کا مشورہ دیا ہے، آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بیت المال سے ضرورت بھر کا شہد نکال کر کے میں اس کو استعمال کر لیا کروں۔ سارے کے سارے ارکان نے کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اجازت لے کر کے ان چیزوں کا استعمال کیا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے آج ہمارے ذمہ داران، ہمارے بڑے، ہمارے مناصب اور عہدوں پر فائز افراد اس بات کا جواب دیں کہ ان کے یہاں شفافیت کتنی ہے، احساس ذمہ داری کتنی ہے، جواب دینے کی کتنی طاقت ہے۔ کیا وہ رات کی تاریکی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے سے جاگ کر کے اپنے ہاتھ کو نوچتے ہیں، اپنے پیروں کو مارتے ہیں اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمر، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، تو نے جواب دہی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے، جو عدم شفافیت کا فتنہ ہے، یہ فتنے جو شبہات کے فتنے ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اختصار کے ساتھ ان ضوابط کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید میں جن فتنوں کا تذکرہ کیا ان کا تصور سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي لَا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے صرف ظلم کرنے والوں کو، بے راہ روی اختیار کرنے والوں کو، بے عملی اختیار کرنے والوں کو نہیں دبوچتے، بلکہ جب یہ آتے ہیں تو نیک اور صالح لوگوں کو بھی دبوچ کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان فتنوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے دور میں ہم کو منہج سلف اور اپنے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، فتنے اتنی کثرت کے ساتھ پھیلتے چلے جائیں گے کہ اگر کوئی انسان ان فتنوں میں جھانک بھی لے تو ان میں مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے
ہم کو اپنے اندر پختگی اور استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ تو پہلا ضابطہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نازک احوال میں نرمی، بردباری اور حکمت و دانائی سے کام لے کر کے دینی زندگی کو اختیار کرے، اور جلد بازی سے کوئی فیصلہ کرنے سے بچے، بردباری اختیار کرے، استحکام اور سنجیدگی اختیار کرے، صبر و تحمل سے کام لے۔ اللہ رب العالمین نے نرمی اختیار کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے والوں کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا ہم فتنوں کے دور میں بیک وقت کسی سے بھڑ نہ جائے۔ بہت سارے فتنے آج کے دور میں اس لیے اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں کہ مسلمان اپنا آپا اور صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر کے جذباتی ہو جائے، اور اس کے بعد اسلام دشمنوں کو موقع ملے کہ مسلمانوں کی گردنوں کو ناپ لے، ان کو گرفتار کر لے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائے۔ تو جذباتیت میں آ کر کے کوئی فیصلہ کرنا یہ فتنوں کے دور کے لیے سب سے عظیم فتنہ ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں دشمنان اسلام کو ہمارے خلاف مواقع ملتے ہیں، بلکہ وہ ایسے فتنوں کو بذات خود جان بوجھ کر کے قصدن ابھارتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہو کر کے اس کے خلاف نعرے بازی کرے، مظاہرے کرے، سڑکوں پر نکلے، نمازیں چھوڑے، جذباتی نعرہ لگائے، اور اس کے بعد پلٹ کر کے وار کر کے مسلمانوں کو دبوچنے کا ان لوگوں کو موقع حاصل ہو۔ تو نازک احوال میں ہماری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نرمی سے، بردباری سے، حکمت و دانائی سے کام لے، اور اس طریقے پر زندگی گزارے جو طریقہ صحابہ کرام نے فتنوں کے دور میں اختیار کیا تھا۔ صبر و تحمل سے کام لے کر کے، بردباری سے کام لے کر کے۔ دوسری ذمہ داری فتنوں کے دور میں ہماری یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہم تک پہنچتی ہے، جو خبر ہمارے پاس آتی ہے، بلا تحقیق کے لوگوں کے آگے نہ بڑھائیں۔ بے شمار سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جو مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے لیے غلط انداز کی خبریں پھیلا دیتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا، ترکیہ نے یہ عظیم کام کر دیا، قطر ایسا کر رہا ہے جو بہت عظیم کام ہے، ایران نے ایسے فیصلے کر دیے۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی خبریں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ جو بھی خبر ہم تک آتی ہے، نیوز چینلز کے ذریعے آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے آئے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس کو نقل کرے، کوئی بتائے، کچھ بھی کہے، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، جب تک اس کے اوپر حکم نہ لگائیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن چیزوں کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ جب تم کسی بات کو بلا تحقیق کے لوگوں کے آگے پیش کر دیتے ہو، وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، تو اس کے جھوٹ کا وبال تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جتنے فتنے اٹھیں گے، ان فتنوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی، اس کو نشر کرنے والے مسلمان کے کھاتے میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ لہذا بحث و تحقیق کے بعد ہم فتنوں کے دور میں کسی خبر کو آگے بڑھائیں۔ تیسری بنیادی چیز اور بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کہو تو سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی بات کہو۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تم کو ناانصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مخالف کے بارے میں کوئی بات ہے تو بلا تحقیق کی اس کی تشہیر کرتے پھرو۔ تم ناانصافی نہ کرو بلکہ انصاف سے کام لو، کیونکہ انصاف
یہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، انصاف یہ اپنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، انصاف یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور سارے معاشرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ فتنوں کے دور میں ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں، جماعت کو لازم پکڑیں، جماعت کے ساتھ چلیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جمعیت نے ایسا کر دیا، فلاں شخصیت نے ایسا کر دیا، اس نے غلط کیا ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح کرنے والے اس کے مقام کے لوگ ہیں، وہ جا کر کے اس کی اصلاح کریں، ورنہ وہ رب کائنات کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ ایک سڑک پر چلنے والا انسان، ایک اپنے گھر میں زندگی گزارنے والا انسان، ایک رکشہ چلانے والا، ڈرائیونگ کرنے والا، عام طریقے کی زندگی گزارنے والا، ہر شخص اپنے بڑوں پر زبان کھولے گا تو فتنے ابھریں گے، ہر شخص جوڑ توڑ میں حصہ لے گا تو ایسی صورت میں بے چینی بڑھے گی، بے اطمینانی بڑھے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کام جس کا ہے اس کے حوالے کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دعاؤں میں، اللہ رب العالمین کے آگے لمبے سجدے کرنے میں، دعائیں کرنے میں، رونے گڑگڑانے میں، لوگوں کی اصلاح کی بھیک مانگنے میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص جج اور حاکم نہ بن جائے، ہر شخص فیصلہ کرنے والا نہ بن جائے، جو بدقسمتی سے ہماری جماعت کا مقدر بن گیا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک مفتی اور علامہ بن گیا، ہر شخص اپنی ذات میں ایک حاکم اور جج بن گیا، ہر شخص فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ زبان جو حرکت میں آتی ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کہاں پر منہج کی ترویج کے حالات پیدا کیے، کہاں پر منہج کو نقصان پہنچایا، کہاں کس کی توہین کی، کہاں بد زبانی کی، کہاں بدسلوکی کی، کہاں زبان کا ناجائز استعمال کیا، کہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے غلط بیانی اور جھوٹ و کذب سے بات کام کیا، اور کہاں پر کیا کیا، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو جماعت کو لازم پکڑنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور انتشار پیدا نہ کرو، بے جا باتوں پر اعتراض اٹھا کر کے بے چینی پیدا نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، فرمایا ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو اور انتشار سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو۔ خبردار تم انتشار سے بچو، انتشار سے دوری اختیار کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارو۔ یہ اتحاد و اتفاق قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر قائم کیا جائے گا۔ بدعات و خرافات، دنیاوی مسائل کو حل کرنے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، قرآن و سنت کی تنفیذ کے لیے، منہج صحابہ کی تنفیذ کے لیے یہ اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الفت کا اظہار اور اعلان کیا جائے، محبت اور وابستگی بنائی جائے اور اعلان کیا جائے۔ ہماری چھٹی ذمہ داری یہ ہے، پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور کوئی بھی جھنڈا بلند کیا جاتا ہے، کوئی بھی بات اٹھائی جاتی ہے، فتنوں کے دور میں کوئی تنظیم و تحریک ابھر کر کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ جذباتی نعرے لگائے، چاہے کوئی جھنڈا لے کر کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی بات کرے، تو یوں ہی اس پر اعتماد نہ کر لیا جائے، بلکہ اس کو منہج سلف کے اصولوں پر علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر کے اس کو اس پر تول لیا جائے کہ کون سی تنظیم و تحریک ایسی ہے
جو منہج سلف پر قائم ہے، ورنہ صحابہ کرام کے پاکیزہ دور میں اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، منہجیت کے نام پر، اسلام کی دعوے داری کے نام پر نہ جانے کتنے خوارج اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں ایسا انتشار پیدا کیا کہ صحابہ کرام تک کو قتل کر ڈالا، خلفائے راشدین پر قاتلانہ حملے کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ سارے کے سارے یا تو مسلمان تھے یا مسلمانوں کی جانب منسوب تھے۔ ان سب سے دھوکے میں آ کر کے بعض سیدھے سادھے مسلمانوں نے یا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جرات کر ڈالی۔ تو جو بھی تحریکیں اور تنظیمیں فتنوں کے دور میں اٹھتی ہیں، ان تحریکوں اور تنظیموں کے بارے میں ہم منہج سلف پر اس کو تول کر کے اور قرآن و سنت کے میزان پر اس کو پرکھ لیں۔ اگر یہ میزان مشتبہ ہو جائے، اس میزان کے اندر شبہات آ جائیں، اس میزان کو تولنے میں ہم کسی انداز سے اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائیں، بعض مسلمان یہ کہے کہ فلاں تنظیم بہت اچھی ہے، بعض یہ کہے کہ نہیں وہ منہج سلف سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا انتشار و اختلاف ہوتا ہے تو قابل اعتماد متقی اور پرہیزگار علماء کی جانب رجوع کر کے ان کی رہنمائی حاصل کی جائے، کیونکہ فتنوں کے دور میں مضبوط لاہے عمل اور مضبوط ضابطہ پیش کرنے والے صرف علماء کرام ہوتے ہیں۔ یہ گردہ اور جگر علماء کے پاس ہوتا ہے کہ وہ فتنوں کا سامنا کرے، اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے ابلیس و شیطان علماء سے دور بھاگتا ہے، ویسے ہی فتنوں سے تنبیہ کرنے کے لیے یہ علماء اپنی زندگی کے تمام مراحل میں فتنوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنی امتوں اور قوموں کو ان فتنوں سے متنبہ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کی جانب رجوع کر کے ان چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں اپنے فیصلے کیے جائیں۔ میں اختصار سے کام لیتا ہوں، بہت تفصیل ہے موضوع کے اندر، اور فتنوں کے دور میں ہماری چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ فتنوں کے وقت میں قول و عمل کے خاص ضوابط کا مکمل خیال کیا جائے۔ ہم کوئی بات کرے، کوئی بات بولے، کوئی فیصلہ کرے، کوئی عملی قدم اٹھائے تو ایسی صورت میں اس بات کو سمجھ لے کہ ہر اچھی لگنے والی بات ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، ہر اچھا لگنے والا کلام ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔ کلام کے اچھا ہونے کے لیے، کلام کا شیریں ہونے کے لیے، ہمارے عمل کے اچھا اور قابل اعتماد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو منہج سلف کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ لہذا ہر اچھی لگنے والی بات یا ہر اچھا لگنے والا عمل ہمارے لیے آئیڈیل نہ بن جائے فتنوں کے دور میں، بلکہ ایسی چیزوں سے ہم علماء کے ذریعے رہنمائی حاصل کر کے صحیح انداز کی زندگی گزارے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم سیکھا تھا۔ ایک علم میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر بیان کر دو تو تم میں ہی سے کوئی اٹھے گا اور میری گردن کو ریت کر کے تلوار سے میرے دھڑ سے الگ کر دے گا، جبکہ وہ علم بھی حق پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اور اسلاف امت نے اس بات کو ذکر کیا ہے، علماء کرام کہتے ہیں جو علوم انہوں نے امت اسلامیہ کے سامنے بیان کیے وہ احکام و مسائل تھے، عقید و منہج کا علم تھا، نماز کا طریقہ تھا، لوگوں کے ساتھ تعامل تھا، کون سے مسائل میں کون سے فیصلے کرنے ہیں وہ باتیں تھی۔ اور جس علم کو انہوں نے عمومی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، عوام کے درمیان بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے حلقے میں علماء کے درمیان محدود رکھا، وہ فتنوں کا علم تھا۔ پیشین گوئیاں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دور کے بارے میں
یہ پیشین گوئی کی ہے، ایسا کہا ہے، ویسا کہا ہے۔ اور آج کے دور میں صورتحال کیا ہے؟ ایک مولوی بڑے آرام کے ساتھ کرسی لگا کر کے، کیمرہ لگا کر کے بیٹھتا ہے اور پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ فلاں حکومت ایسا فیصلہ کرے تو 5 سال کے بعد یہ ہونے والا ہے، ایسا ہو گیا تو ایسا ہونے والا ہے، اب قیامت قائم ہونے والی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ پیشین گوئیاں کر کے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی پیشین گوئی کر دی، مستقبل کی جن باتوں سے ہم کو باخبر کر دیا، ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس پیشین گوئی کو اپنے طریقے پر لوگوں کے سامنے بیان کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جیسے جیسے ثابت ہوں گی، نبی آخر الزماں کی نبوت کی صداقت ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر قول و عمل سے اور ہر طرح کی بات سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کریں، بلکہ اس کو شریعت کے منہج پر تول لیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے۔ ہماری 7ویں ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ مومنوں سے اور علماء سے وفاداری اور دوستی کا حق ادا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فتنوں کے دور میں ہم علماء سے اور نیکوکار، متقی اور پرہیزگار لوگوں سے دوری اختیار کر کے اپنے فیصلے کی زندگی گزاریں، بلکہ علماء سے وابستگی، نیک لوگوں سے وابستگی، مومنوں سے وابستگی، اچھے لوگوں کی صحبت ہم کو فتنوں سے دور رہنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ لہذا ہم اس چیز پر توجہ دیں اور علماء سے، نیک لوگوں سے، صالح لوگوں سے، منہج صحابہ پر چلنے والوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارے، کیونکہ وہی لوگ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت کے بنانے کا سامان مہیا کریں گے۔ فتنوں کے دور میں ہماری 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ ولا اور برا کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ کر کے چلے۔ دنیاوی امور میں اسلام نے کفار و مشرکین کے ساتھ چلنے، ان کے ساتھ کاروبار کرنے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی جتنی گنجائش دے رکھی ہے اتنی گنجائش رکھی جائے، ان سے قطع تعلق کر کے دوری اختیار نہ کر لی جائے کہ وہ آپ کے دشمن اور آپ کے خون کے پیاسے بن جائیں، بلکہ ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تعلقات اسلام کی کون سی بنیادوں پر، ولا برا کے کون سے اصولوں پر قائم کیے جانے چاہیے۔ لہذا ان کے ساتھ ولا برا کے ضوابط کو سامنے رکھ کر کے دشمنی یا دوستی کے فیصلے کیے جائیں، دوری یا قربت کے فیصلے کیے جائیں۔ اس بارے میں باقاعدہ دروس و محاضرات ہو، تربیتی کورسز ہو، لوگوں کو ٹریننگ دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اغیار سے تعلق رکھنے میں دینی امور متاثر نہ ہو جائیں، اس کے طریقے کیا ہیں۔ یہ بھی فتنوں کے دور کا ایک عظیم تقاضا ہے جس پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ فتنے کے دور میں ہماری 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ نیک اعمال کا التزام و اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیری رات کے طریقے سے ابھرنے والے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کا اہتمام کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد اتنے مصروف ہو جاؤ کہ سجدہ کرنے کا وقت نہ رہ جائے، اتنے مصروف ہو جاؤ کہ نمازوں کے قیام سے روک دیے جاؤ۔ لہذا آرام کے ایام میں رب کائنات کے لیے عمل کر کے مشکل کے ایام کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لو، تاکہ اس دور میں تھوڑے بہت عمل سے بھی رب کائنات کی قربت اختیار کی جا سکے۔ ہماری 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں زبان اور ہاتھ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ مسلمانوں کے خلاف بد زبانی،
دوسروں کے خلاف بدزبانی پر مبنی ناانصافی کی باتیں یا ہاتھ کو اٹھا کر کے کسی کو زد و کوب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری کے خلاف ہے۔ ہم زبان کا استعمال بھی شیرینی کے انداز میں کریں، شیریں انداز میں کریں، ہاتھ کو بھی پوری نرمی کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ ہماری نرمی کے نتیجے میں اغیار اور ہمارے دشمن ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے ہم سے قربت اختیار کرے اور عداوت سے توبہ کر لے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ احبان بن سیفی الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے خلاف کوئی آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بات کو سنا ہے کہ اے لوگوں، فتنوں کے دور میں لکڑی کی تلواریں بنا کر کے رکھ لینا، جو تلوار تو ہو لیکن کسی پر وار نہ کر سکے، کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ فتنوں کے دور میں آپسی تعلقات کا اتنا اہتمام کیا جائے کہ ہمارا دشمن بھی نرمی کے نتیجے میں ہم پر رحم کھا کر کے ہمارے ساتھ اسلامی تعلیمات میں متاثر ہونے کے ذرائع تلاش کرے اور اسلام کی جانب مائل ہوتا چلا جائے۔ ہماری ایک ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ فتنہ پرور افراد جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان سے، ان کی محفلوں سے، اہل بدعت اور اہل کلام کی مجلسوں سے، بدعت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بدعات و خرافات، اہل کلام کے فتنے اور منہج سلف سے دوری اختیار کرنے والوں کے فتنے، یہ سب سے عظیم فتنے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور ان کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا فتنوں کے دور کی 11ویں ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث فتن کو آخری بات، اگرچہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آخری بات کہ احادیث فتن کو، جو فتنوں سے متعلق احادیث ہے، ان کو موجودہ حالات پر تطبیق نہ دی جائے کہ فلاں فتنے کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور آج وہ فتنہ لازم قرار پایا ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ فتنوں کی روایتوں اور دلیلوں کو موجودہ حالات پر تطبیق دینا یہ منہج سلف کے خلاف ہے، بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ پیشین گوئیاں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صداقت کی دلیلیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں، توکل کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے عمل میں اتباع رسول کی مطابقت پیدا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سنت رسول کو حرز جاں بنائیں، صحابہ کرام کے اسوے کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔